اسرائیل نے رات کی تاریکی میں ایران پر بالآخر حملہ کر دیا۔ الیکشن سے پہلے یو ایس الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ ہوگا۔ عرب ممالک ایران کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور آغاز کیا سعودی عرب نے۔ اس تنازع کے اندر پاکستان کی بھی ایک دھماکے دار انٹری ہوئی ہے۔ اگر کل کو صہیونیوں کی ایران سے بھرپور جنگ ہو گئی تو اسرائیل کا کیا بنے؟ واشنگٹن انتظامیہ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے تیار ہے۔ ایران اس حملے کا جواب ضرور دے گا اور پھر شاید اسرائیل ایران جنگ کو کوئی نہ روک سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل۔ دوستو، اسرائیل نے رات کی تاریکی میں ایران پر بالآخر حملہ کر دیا۔ ہم پہلے بھی اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکے تھے، آج نہیں کل الیکشن سے پہلے یو ایس الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ ہوگا۔ لیکن جو سرپرائزنگ بات ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ عرب ممالک ایران کی پشت پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عرب ممالک نے کہا ہے کہ ہم ساتھ دیتے ہیں اور آغاز کیا سعودی عرب نے۔ ایک باقاعدہ کنڈمنیشن کا لیٹر جاری ہوا ہے، اس پہ تفصیل میں آؤں گا۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ اس تنازع کے اندر پاکستان کی بھی ایک دھماکے دار انٹری ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہوئی ہے؟ بڑی مزے کی یہ خبر ہے، میں آگے چل کے آپ کو دوں گا۔ دوستو، یہ صورتحال یہاں پہ تھمے گی نہیں۔ ہمیں پورا مڈل ایسٹ، پورا مشرق وسطیٰ پوری جنگ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ایران جو ہے وہ واپس پلٹ کے اگر حملہ کرے گا تو پھر یہی چلتا رہے گا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، ایران نے حملہ کر دیا۔ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آنے جا رہا ہے اور صرف ایک قدم دور ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب امریکہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ امریکہ اسرائیل کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہا۔ امریکہ کو یا موجودہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اسے کس بات کا ڈر ہے؟ اور امریکہ اسرائیل کو منع کرتا رہا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کرنا۔ کیوں منع کرتا رہا ہے؟ کیا مفاد ہے اس میں امریکہ کا؟ حالانکہ ایران امریکہ کا دشمن ہے، اس میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہم جو اس وقت جو تنازع، جو اس وقت مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس کی شدت پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں ناظرین کہ ایران پر اسرائیلی حملہ جو ہے وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ بحث اس وقت یہ چل رہی ہے کہ حملہ کس نوعیت کا تھا، کامیاب تھا یا نہیں تھا۔ اور اگر یہ حملہ ناظرین واقعی کامیاب تھا تو 4 گھنٹے کی اسرائیلی کارروائیوں میں ایران کا بھاری جانی نقصان ہونا چاہیے تھا، پتہ چلنا چاہیے تھا، خبروں میں آ جاتی، لوگ مارے جاتے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوتے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں پہ صرف اور صرف 2 شہادتیں ناظرین ہوئی ہیں۔ اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ نہتے فلسطینیوں پر بمباری کے ذریعے اپنی طاقت کا دھوس جمانے والا اسرائیل حقیقت میں کتنا طاقتور ہے؟ اس سوال کا جواب اس ویلاگ میں آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، اگر کل کو صہیونیوں کی ایران سے بھرپور جنگ ہو گئی تو اسرائیل کا کیا بنے گا؟ یہ آتی ہے نا سوچ ایک مائنڈ میں کہ بھئی اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ دوستو، عسکری لحاظ سے زیادہ طاقتور کون ہے اور کس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، کس کے پاس اسلحے کا ذخیرہ کتنا ہے، اور یہ سب بہت کچھ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ اس وقت صورتحال کشیدہ سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے ایران پر جو حالیہ اسرائیلی حملہ ہے اس پہ ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ اب تک سامنے آنے والی معلومات کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملے کا آغاز جمعے اور ہفتے یعنی 25 اور 26 اکتوبر کی درمیانی شب ایرانی وقت کے مطابق رات 2:15 پر ہوا اور یہ کارروائی کم و بیش 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ اسرائیلی حملوں کے دوران ایرانی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہر مسلسل دھماکوں سے گونجتے رہے۔ اس حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی بدولت ایران نے اس کی سرزمین پر کیے گئے میزائل حملے کی قیمت ادا کی ہے۔ جو بھی اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ بنے گا اس کی قیمت جو ہے اس کو چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس فضائی حملے میں لڑاکا طیاروں کے ذریعے ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جن میں پاسداران انقلاب کے اڈے اور میزائل تنصیبات شامل تھیں۔ اسرائیل نے ان مقامات کا انتخاب ممکنہ اہداف کی فہرست، جسے کہتے ہیں براڈ ٹارگٹ بینک، اس میں سے کیا اور وہ ضرورت پڑنے پر اس ٹارگٹ بینک میں سے مزید اہداف پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب ایران نے تہران، خوزستان اور ایلام میں اپنے اڈوں پر اسرائیلی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا دفاعی نظام ان حملوں کو روکنے میں کامیاب رہا، تاہم چند مقامات پر محدود نقصان ہوا ہے اور اسرائیلی میزائلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے 2 فوجی بھی شہید ہو گئے۔ ایرانی حکام نے صہیونی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے متناسب رد عمل کی دھمکی دی ہے، جبکہ امریکہ نے تہران حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کرے۔ ایران کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ واشنگٹن انتظامیہ لبنان اور غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں کے لیے تیار ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کو لے کر کے عرب ریاستوں کا ریئیکشن پہ بات کرتے ہیں، مجھے مزہ آ گیا، بس کمال کرتے ہیں۔
وہاں سے غیر معمولی خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تہران کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر مشہور سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں ایرانی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سعودی حکومت نے خطے میں جاری فوجی تنازعات کے نتائج سے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے خاتمے میں اپنا کردار اور ذمہ داریاں ادا کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آتے ہیں متحدہ عرب امارات، عراق، عمان، ملیشیا سمیت دیگر ممالک کی جانب سے بھی کچھ ایسا ہی رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اس حملے کی خبریت سے ہٹ کر کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے ناظرین کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات سمیت اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ نہ بنایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تہران کے ساتھ آل آؤٹ وار یعنی کھلی اور مکمل جنگ نہیں چاہتا، جبکہ ایران کی جانب سے حالیہ حملے کی بیشتر تفصیلات کو خفیہ رکھنا بھی کچھ اسی قسم کا اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ تاہم کچھ تجزیہ کار ایسے بھی ہیں جن کے خیال میں ایران اس حملے کا جواب ضرور دے گا اور پھر شاید اسرائیل ایران جنگ کو کوئی نہ روک سکے۔ ناظرین، ایسے میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ ایران اور اسرائیل میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور اگر دونوں ممالک کی کھلی جنگ ہو گئی تو فتح کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے حاضر سروس فوجیوں کی بات کریں گے تو ایران کے پاس 6 لاکھ سے زائد فوجی ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز کی تعداد فقط 1,70,000 ہے۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران جغرافیائی لحاظ سے اسرائیل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور اس کی آبادی بھی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایسے میں اگر کسی بھی سٹیج پر ریزرو فورسز کو میدان میں اتارنے کی ضرورت پڑی تو اس معاملے میں بھی ایران کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ایرانی نیوی کے پاس 100 سے زائد بحری جہاز ہیں، جبکہ اسرائیل صرف 67 بحری جہاز رکھتا ہے۔ مگر دفاعی بجٹ کی بات کریں تو اس میں اسرائیل کا پلڑا 24 ارب ڈالر کے ساتھ بھاری ہے، جبکہ ایران کی دفاعی تکڑی جو ہے وہ تقریباً 10 ارب ڈالرز کا وزن رکھتی ہے۔ یہ باتیں صرف ایک طرف، لیکن دونوں ممالک کے درمیان جو اصل ٹکر کا مقابلہ ہے وہ فضائی اور میزائل صلاحیتوں میں ہے۔ اسرائیلی فضائیہ تقریباً 300 جدید ترین لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹر سے لیس ہے، جبکہ ایران تقریباً 200 فائٹر جیٹس اور ہیلی کاپٹرز رکھتا ہے۔ میزائلوں پر نظر ڈالیں ناظرین تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹرز کا زمینی فاصلہ ہے، اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ ثابت کر دیا، جس سے میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، اس میں اس کو کافی ترقی ملی ہے۔ ناظرین، بی بی سی کے مطابق ایران کے میزائل پروگرام کو مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا اور متنوع سمجھا جاتا ہے۔ سن 2022 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینتھ مکنزی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زائد بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کے پاس موجود میزائلوں کی تعداد تو کسی کو نہیں پتا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہی کے پاس ہے، جو اس نے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل مبینہ طور پر جوہری ہتھیار بھی رکھتا ہے، تاہم اس نے کبھی یہ بات تسلیم نہیں کی۔ دوسری جانب اگر ایران کی بات کریں تو وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب تو ہے، مگر شاید اسے اپنی نیوکلیئر پالیسی تبدیل کرنے اور اپنی ایٹمی ہتھیار بنانے میں ابھی مزید کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔